میں ہوں مومنہ ملک. ہمارے ساتھ یہاں پر موجود ہیں افتخار کاظمی صاحب. ان سے آج ہم بات کریں گے کچھ اہم موضوعات پر. جیسے کہ آپ نے آج دیکھا کہ DGISPR نے پریس کانفرنس کی, تو اس پر آپ کیا کہیں گے افتخار کاظمی صاحب؟ بڑا دلچسپ سوال ہے اور آج بڑی زبردست ایک پریس کانفرنس کی DGISPR نے, اور حکومت بڑی جو نرمی دکھا رہی تھی 2-4 دنوں میں لاک ڈاؤن کے حوالے سے. کبھی سمارٹ لاک ڈاؤن, کبھی لاک ڈاؤن ہوگا, کبھی نہیں ہوگا. تو ایک عجیب کنفیوژن جو ہے وہ برقرار تھا, اور علماء نے بھی حکومت کو چونکہ پریشرائز کر لیا تھا, اور انہوں نے رمضان المبارک کے لیے مساجد میں تراویح اور باجماعت نماز کے لیے ریلیکسیشن بھی لے لیا تھا 20 رکعتی. تو فوج نے کہا کہ نہیں ایسا نہیں, ذرا اس کو احتیاط کریں, بالکل خطرہ موجود ہے. تو جو فوج میسج دیتی ہے وہ لوگوں کو بڑی اچھی طرح اور آسانی سے سمجھ میں آتا ہے. اس سے پہلے بھی آپ نے دیکھا لاک ڈاؤن کے معاملے میں حکومت ہیزیٹیشن کا شکار تھی. تو پھر ISPR کے DG آئے, انہوں نے آ کے پھر ایک پریس کانفرنس کی, تو پھر ہم نے دیکھا پورے ملک میں بڑی تسلی سے لاک ڈاؤن جو ہے وہ لگ گیا. تو جو حکومت ہے نا, چونکہ وہ سول حکومت بڑی کمزور ہوتی ہے, بڑی مجبور ہوتی ہے, انہیں ہر طبقے کا خیال کرنا ہوتا ہے, پولیٹیکل مجبوریاں ہوتی ہیں, اکنامیکل پریشر ہے گورنمنٹ کے اوپر بہت. گورنمنٹ چاہتی ہے کہ کاروبار کھل جائیں. حکومت نے ایک آرڈیننس بھی لے کے آئی تعمیراتی صنعت کے حوالے سے, بہت بڑا ایک انسینٹو بھی دیا, لیکن آپ نے دیکھا فائدہ کوئی نہیں ہوا. ابھی تک کسی نے جا کے وہاں پہ تعمیراتی صنعت پہ کوئی کام شروع نہیں کیا. پریکٹیکلی جو ہے آرڈیننس آ گیا ہوا ہے, تو کوئی گھر بننا شروع نہیں ہوئے, کوئی ایسے ہاؤسنگ پروجیکٹ اناؤنس نہیں ہوئے, کوئی لوگوں کو روزگار نہیں مل گیا. تو خیال یہ تھا کہ جیسے ہی گورنمنٹ لے کے آئے گی ایک آرڈیننس کہ جی تعمیراتی صنعت پہ کام شروع, تو اگلے ہی دن کاروبار چلیں گے, مزدور پہنچ جائیں گے. اور یہ سڑکوں پہ ہم آج کل دیکھ رہے ہیں لاک ڈاؤن کی وجہ سے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں بیچارے, کسی نے کدال پکڑی ہوتی ہے, کسی نے وہ تسلا رکھا ہوتا ہے, کسی نے اپنا سامان وہ رکھا ہوتا ہے کام کرنے والا. تو وہ یہ بتا رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں کام نہیں مل رہا, ہم بے روزگار ہیں, ہمیں یا تو روزگار دو یا ہمیں پھر پیسے دو. تو لوگ انہیں جو بھی صاحب ثروت ہے وہ تھوڑی بہت ان کی ہیلپ کر دیتے. تو ان لوگوں کی تعداد میں بالکل کمی نہیں ہوئی. آج بھی لوگ سڑکوں پہ اسی طرح بیٹھے ہیں اور امداد کے منتظر ہیں. تو حکومت اس حد تک کمزور ہوتی ہے کہ وہ فیصلے بہت جلدی امپلیمنٹ نہیں کروا سکتی. علماء نے بھی پچھلے دنوں حکومت کو ایک دھمکی دی کہ جناب رمضان میں کوئی لاک ڈاؤن نہیں ہوگا, اور جمعے پہ کوئی لاک ڈاؤن کا اطلاق نہیں ہوگا, ہم جمعہ بھی پڑھیں گے اور مساجد میں جا کے تراویح بھی پڑھیں گے. تاجروں نے بھی کہا ہم کل سے دکانیں کھول رہے ہیں, اور ہر ایک طبقہ جو ہے اس کے اوپر ایکٹیو ہوا ہے کہ جناب بس کریں, کوئی لاک ڈاؤن نہیں, جھوٹ بول رہے ہیں, اور پتہ نہیں کیا گورنمنٹ جو ہے وہ شاید لوگوں کو مس گائیڈ کر رہی ہے. پھر ہم نے سیاست دیکھی کہ سندھ حکومت کچھ کہہ رہی ہے, وفاق کچھ کہہ رہا ہے, تو ایک بالکل میس کریٹ ہوا ہے. تو جب فوج بیچ میں آتی ہے اور ISPR آ کے بات کرتے ہیں DGISPR, تو پھر وہ ایک بڑا سیدھا میسج ہوتا ہے. اس میں کوئی ہیزرڈ نہیں ہوتا, کوئی بلیک میلنگ نہیں ہوتی, کوئی کسی کا انفلوئنس نہیں ہو رہا تھا. تو انہوں نے ایک تو سب سے اچھی بات جو حکومت کے کرنے کام ہوتے ہیں وہ فوج کر رہی ہے. تو فوج نے آ کے سب سے پہلے سب کا شکریہ ادا کیا, یعنی سب کو تھینکس کہا جنہوں نے بھی ذرا سا بھی پارٹیسپیٹ کیا ہے. اگر آپ حکومت کو دیکھیں تو حکومت اپوزیشن کو بالکل کوئی ذرا سی بھی گھاس نہیں ڈال رہی. یہ نہیں کہ اپوزیشن کام نہیں کر رہی, سندھ حکومت بہت اچھے کام کر رہی ہے, لیکن آپ دیکھیں کہ انہیں بھی تھینکس نہیں کہا جا رہا, انہیں بھی سننی پڑ رہی ہے. وہاں پہ ان کے لوگ بیٹھ جاتے ہیں, روز پریس کانفرنس کرتے ہیں کہ جی یہ فنڈ کھا گئے, یہ لوگوں کو پیسے نہیں دے رہے, انہوں نے لاک ڈاؤن جائز کیا اور یہ لوگوں کو پکڑ رہے ہیں. تو وہاں بھی کرٹیسزم ہو رہا ہے. پھر اپوزیشن کے ساتھ بھی کوئی اس طرح کا وہ نہیں ہے. ڈاکٹروں کو بھی آپ کہہ رہے ہیں سیاست کر رہے ہیں. تو حکومت تو بالکل کنفیوز لگ رہی ہے. تو فوج نے آ کے سب کو شکریہ ادا کیا. ڈاکٹروں کا بھی انہوں نے شکریہ ادا کیا, وہ جنگ لڑ رہے ہیں, وہ اگلے محاذ پہ اپنی جانیں دے رہے ہیں. تو ڈاکٹروں کی جو کنسرن تھے حکومت کے حوالے سے, انہیں کٹس نہیں ملتی, وہ بھی فوج پرووائڈ کر رہی ہے. تو فوج کے اوپر ایک کانفیڈنس ہے, سب کا ایک کنسنسس ہے کہ جو فوج کہے گی وہ ٹھیک کہے گی. آپ نیشنل کمانڈ اینڈ کنٹرول دیکھیں تو میجورٹی آپ کو وہاں فوجی افسران نظر آئیں گے. یہ سویلین کے ہاتھ میں ہوتا تو پتہ نہیں کیا ہوتا. احساس پروگرام کی جو چیک بٹ رہے ہیں یا لوگوں کو پیسے جا رہے ہیں, وہ بھی اسی وجہ سے ان کے اندر کوئی زیادہ شکایت نہیں ہے کہ ان کو بھی باقاعدہ مانیٹر کیا جا رہا ہے. پیچھے فوج بیٹھی ہے. اور پھر وہ ڈاکٹر ثانیہ نشتر ہیں, تو ایک جو حکومت کے اندر 1-2 کریڈیبل لوگ ہیں جنہیں میں ذاتی طور پر سمجھتا ہوں کہ وہ کچھ کام کر رہے ہیں, ان میں ایک ڈاکٹر ثانیہ نشتر بھی ہیں. تو ان کو آپ بالکل ان کی تعریف کریں کہ وہ نظر آتی ہے پریکٹیکلی کام کرتی ہوئی, اور ان کے وہ جہاں کہیں ان کو شکایت بھی ملتی ہے لوگوں کو پیسے نہیں مل رہے, تو انہوں نے اس پہ ڈائریکٹ بھی کیا ہے. تو وہ ایک گورنمنٹ کی ایک بہت اچھی وہ اس کی نمائندگی کر رہی ہیں. باقی حکومت آپ دیکھیں تو بالکل وہ جتنے لوگ ہم دیکھتے تھے روزانہ آ کے بیٹھتے تھے اور باتیں کرتے تھے ادھر ادھر کی, اور اپوزیشن کی ایسی تیسی, 200 ارب ڈالر آئیں گے اور 50 کروڑ 1 کروڑ نوکریاں لے آئیں گے, 50 لاکھ گھر بنا دیں گے, وہ سب دائیں بائیں ہوئے ہیں. کیونکہ اب باتوں کا وقت نہیں ہے, پریکٹیکلی کام کرنے کا وقت ہے.
تو کام کون کر رہا ہے؟ تو کام آپ کو فوج کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے. اچھا فوج کام کر رہی ہے تو اس سے بہت سے لوگوں کو تکلیف ہے. صرف ہمارے یہاں تو چلے ہم سب تو فوج کے پیچھے کھڑے ہیں, ہمارے سارے چاہے حکومت ہو, اپوزیشن ہو, ڈاکٹر ہو, سب لوگ فوج کے ساتھ کھڑے ہیں. انڈیا کو بڑی تکلیف ہے. اب انڈیا کو تکلیف کیا ہے کہ یہاں تو پاکستان کے اندر تو یہ بڑا اچھا کام کر رہے ہیں, یعنی وہی مرض جو پاکستان میں جس طرح ہم اس کو ٹیکل کر رہے ہیں, انڈیا اتنی زیادہ ترقی کرنے کے باوجود اور اتنے زیادہ دعوے کرنے کے باوجود انڈیا میں اموات بھی زیادہ ہیں, انڈیا میں مرض پھیل بھی بہت رہا ہے, اور انڈیا میں لاک ڈاؤن کے خلاف لوگوں نے رزسٹ بھی بہت کیا ہے. ہمارے یہاں اتنی رزسٹنس بھی نہیں ہے, ہمارے لوگ سمجھتے ہیں بات کو. تو فوج آئی ہے, اس نے آ کے کہا بیٹا چلو سارے جو ہے وہ سیدھے ہو جائیں, اور چونکہ فوج کی زبان سارے سمجھتے ہیں, حکومت کی ذرا کم ہی سمجھتے ہیں. تو یہ پیغام بڑا واضح تھا کہ آپ سب کا شکریہ, آپ نے بڑی محنت کی, کام کیا, تو اسی طرح لگن کے ساتھ اگلے 2-3 ہفتے اور گزاریں, اور ایسی کوشش بالکل نہ کریں جس سے یہ کرونا وائرس پھیلے. تو لاک ڈاؤن رہے, چاہے وہ سمارٹ ہو, چاہے وہ پورا لاک ڈاؤن ہو, تو یہ جو کنفیوژن ہے نا یہ دور کر دیں کہ شاید کوئی ریلیکسیشن بہت زیادہ مل گئی ہے اور لوگ جو ہے وہ کل سے نکل آئیں. تو یہ بڑا واضح پیغام ہوتا ہے, اس لیے اکراس دا بورڈ میسج ہے کہ خطرہ موجود ہے, اگلے 2-3 ہفتوں میں یہ بڑھ سکتا ہے. تو سوشل ڈسٹنس آپ کو ہر حال میں مینٹین کرنا ہے. آپ کی کنسرن, مطالبات, آپ کی ساری باتیں اپنی جگہ پہ درست ہے, لیکن یہ بڑا ضروری ہے. اور ساتھ ہی ویسے جو وہ دیا جو انڈیا چونکہ وہاں پریشانی ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ تھوڑی اٹینشن ڈائیورٹ ہو, سارے اخبارات انڈیا کے, سارا میڈیا کرونا کر رہا ہے, تو تھوڑا سا وہ ان کو مسالہ مل جاتا ہے. پاکستان کے ساتھ جب جھگڑا کرتے ہیں یا کوئی پاکستان کے ساتھ کوئی لڑائی کرتے ہیں کوئی, تو بارڈر کے اوپر انہوں نے تھوڑی بہت ہلکی پھلکی موسیقی شروع کی گئی. تو پاکستان نے یہ تو کہا کہ ہم جواب دیں گے, لیکن پاکستان چونکہ بہت ہی ریسٹین کا مظاہرہ کرتا تھا, اتنی جلد بازی نہیں کرتا, چونکہ وہ نہیں چاہتے ہم کہ کسی کو موقع ملے کہ ان حالات میں کوئی کہ 2 ایٹمی ملک لڑ رہے ہیں اور یہاں لوگ کرونا سے مر رہے ہیں اور وہ آپس میں لڑائیاں کریں, تو اٹینشن کہیں اور چلی جائے گی. لیکن جواب دینا بھی ضروری ہوتا ہے. تو پیغام جو ہوتا ہے نا وہ بڑا ضروری ہوتا ہے. کسی کو آپ پریکٹیکلی جا کے کچھ کہیں, بہتر ہے کہ آپ کوئی ایسا میسج دیں کہ اس کو سمجھ آ جائے, اس کی عقل ٹھکانے آ جائے. تو ایک تو انڈیا کی عقل ٹھکانے آ گئی ہوئی, آج ان کو سمجھا دیا, پھر ان لوگوں کی عقل آج ٹھکانے آئی ہوگی جو سمجھتے ہیں کہ جی ہم سب کچھ کر سکتے ہیں اور حکومت کو پریشر میں لے سکتے ہیں. تو حکومت تو بیچاری کچھ نہیں کر سکتی, فوج اگر ساتھ نہ ہوتی تو یہ تو بہت بڑا کرائسس تھا. جتنی کمپیٹنسی ہے ان میں وہ تو آپ کو پتہ ہے کہ وہ ہمیں پچھلے 20 ماہ سے ہم دیکھ ہی رہے ہیں. تو یہ کرائسس تو صرف اس وجہ سے ہم بہتر طریقے سے ہینڈل کر رہے ہیں کہ اس میں جو بہت بڑا سٹیک ہولڈر ہے ہمارا وہ فوج ہے اور وہ بیچ میں انوالو ہے. تو آج کی پریس کانفرنس میں سمجھتا ہوں اسی حوالے سے تھی, اور اب لوگوں کو کم از کم یقین آ گیا ہوگا کہ یہ جو اگلے 2-3 ہفتے ہیں اس میں واقعی خطرہ ہے, تو لوگ تھوڑا محتاط رہیں گے. اچھا, تو کل کی کچھ بات کریں تو کل عمران خان صاحب نے ایک لائیو ٹرانسمیشن کی تھی جس میں مولانا طارق جمیل صاحب بھی موجود تھے. انہوں نے میڈیا کے حوالے سے کافی باتیں کی, تو اس پر آپ کیا کہیں گے؟ بہت زبردست وہ لائیو ٹرانسمیشن تھی, ہم نے بھی دیکھی, اور مولانا طارق جمیل صاحب نے قوم کے لیے دعا کی, ہم ان کے لیے دعا کرتے ہیں, کیونکہ مولانا طارق جمیل صاحب جب بھی بیٹھتے ہیں تو وہ پرائم منسٹر کی بہت تعریفیں کرتے ہیں. تو لگتا یہ ہے کہ وہ پریس کانفرنس خان صاحب کی مارکیٹنگ کے لیے تھی, کیونکہ مارکیٹ جب گر رہی ہو تو پھر مارکیٹنگ کی ضرورت بڑی ہوتی ہے. خان صاحب بہت اچھے انسان ہیں, اس میں کوئی شک نہیں, وہ ایماندار بھی ہیں, لیکن انہیں ہی صرف ایمانداری کا سرٹیفکیٹ دیا جا رہا ہے, باقی پوری قوم کو جو انہوں نے کہا مولانا طارق جمیل نے میڈیا سمیت سب کو, تو میرا خیال ہے وہ خود بھی اس میں آتے ہیں. انہوں نے یہ کہا کہ میں بڑا نیک ہوں, انہوں نے کہا بس ایماندار تو خان صاحب, باقی سارے فارغ ہیں. تو جو باقی اس میں آ رہے ہیں پھر وہ خود دیکھ لیں کہ کن کے بارے میں بات ہو رہی ہے, تو وہ خود بھی اس میں آ رہے ہیں. تو اب مجھے نہیں پتہ کہ مولانا طارق جمیل صاحب کی اس دعا کا قوم نے کیا اثر لیا ہوگا, اور انہوں نے جو ہدایات کی وہ قوم کو کی بجائے حکمرانوں کو کہنے کے. تو چلیں بہرحال اچھی بات ہے, لیکن اس ٹرانسمیشن میں میں یہ نہیں کہتا کہ اس میں کوئی لوگوں نے حصہ نہیں لیا ہوگا, لیکن جو توقعات تھی کہ شاید بڑے بڑے لوگ آئیں گے کھل کے اور پیسے دیں گے, تو ہم نے یہ دیکھا کہ وہی لوگ جو اس سے پچھلی 2-3 چینل کے اوپر ٹرانسمیشن ہوئی وہی لوگ دوبارہ اس کے اوپر بھی آئے, اور یہ سارے وہ لوگ ہیں جو کسی نہ کسی جن کا کوئی نہ کوئی انٹرسٹ ہے, جیسے کوئی بینک کا سی او ہے, کوئی کسی ادارے کا ہیڈ ہے, کسی باس ہے, کسی پرائیویٹ ملٹی نیشنل کمپنی کا باس, یہ سب وہ لوگ ہیں جنہیں حکومت سے اچھے تعلقات بنا کے رکھنا ہے. تو گڈ ول جیسے کے طور پر وہ آ رہے ہیں اور آ کے اس کے اندر اپنا پارٹیسپیٹ بھی کر رہے ہیں, تو اچھی بات ہے. میرا خیال ہے 55 یا 60 کروڑ روپے اکٹھا ہوا تھا, اور یہی اسی سے آپ اندازہ لگا لیں کہ اگر خاص صاحب اس طرح کی اگر 3-4 گھنٹے کی ٹرانسمیشن آج سے 2-4 سال پہلے کرتے تھے تو اس میں اس سے کہیں زیادہ پیسے جمع ہو جاتے تھے.
تو آج میرا خیال ہے اس طرح کا رسپانس آیا نہیں جس طرح کا آنا چاہیے. تو مولانا طارق جمیل صاحب کے لیے تو میں اتنا ہی کہہ سکتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ انہوں نے جو دعا قوم کے لیے مانگی وہی دعا ہم ان کے لیے بھی مانگتے ہیں. تو عمران خان صاحب نے وعدہ کیا تھا کہ 25 اپریل کو شوگر سکینڈل فرانزک رپورٹ آ جائے گی. اس پر بات کریں تو آپ کیا کہیں گے کہ حکومت کیا اس رپورٹ کو پبلک کر دے گی اور جن کے ان میں نام ہیں تو کیا ان کو سزا دی جائے گی؟ بڑا دلچسپ سوال ہے جی. کل چونکہ 25 اپریل ہے اور خان صاحب نے وعدہ کیا تھا کہ ایک رپورٹ جو شوگر سکینڈل کی تحقیقاتی رپورٹ سے پہلے آ چکی ہے لیکن اس کے بعد اس کی فرینزک رپورٹ جو ہے وہ 25 کو آنی ہے. اس رپورٹ میں خان صاحب کے بڑے قریبی دوست ہیں جہانگیر ترین، ان کی فیڈرل کیبنٹ کے منسٹر ہیں خسرو مختار صاحب، ہمایوں اختر صاحب، پھر ان کے الائز ہیں مونس الائز، بڑے لوگ ہیں جن کے نام ہیں. اب فرینزک رپورٹ کے بعد اس کا جو ہے نا وہ حتمی تعین کیا جانا ہے. یہ بہت بڑا شوگر سکینڈل یعنی چینی کا جو بحران پیدا ہوا پچھلے دنوں جس کی وجہ سے چینی مہنگی بھی ہوئی، چینی کی قلت بھی ہوئی اور پورے ملک نے اس کا خمیازہ بھگتا. تو بڑا یہ کہا، ایک دعویٰ کیا گیا، نعرہ مارا گیا کہ جناب ہم چینی کے اوپر تحقیقات کرا رہے ہیں، ذمہ داروں کو چھوڑیں گے نہیں. اور پھر کئی ہفتے اس پہ تحقیقات کا ایک سلسلہ چلتا رہا لیکن چینی سستی نہیں ہوئی. پھر ایک رپورٹ آئی، پتہ چلا کہ جناب فلاں فلاں اس میں انوالو ہے، تو ایک آرڈر آیا کہ جناب ہم اس پہ فرینزک کرا رہے ہیں. چونکہ جہانگیر ترین صاحب کا نام آیا تو ان کو ان کے عہدے سے ہٹایا جاتا ہے. تو جہانگیر ترین نے کہا کہ میرے پاس تو کوئی سرکاری عہدہ ہی نہیں ہے تو کون سے عہدے سے خان صاحب نے ہٹایا. تو چلے وہ بھی ایک نظر لگا کہ یہ بھی کوئی ایک ایسی ہوائی بات ہے یعنی فرضی بات ہے، جو عہدہ تھا ہی نہیں اس عہدے سے کسی کو کیسے ہٹایا جا سکتا ہے. تو لیکن ایک امپریشن گیا جی خان صاحب نے بڑا سخت کام کیا ہے اور جو ذمہ دار تھے ان کو ان کے عہدے سے ہٹا دیا. اسی طرح آپ دیکھیں تو ایک دوسرے منسٹر تھے خسرو مختار، ان کی وزارت چینج کر کے ان کو اس سے بہتر وزارت دے دی گئی. تو یوں لگا کہ جیسے ان کو انعام کے طور پہ ان کی ایک ترقی کر دی گئی ہے، انہیں بہتر وزارت دی گئی ہے. اب اس دن سے آج تک چینی قیمت میں 1.4 آنے کی بھی کمی نہیں ہوئی. تو اگر کسی کو شوگر کرائسس کے اوپر اتنا کنسرن ہو اور وہ سمجھتا ہو کہ واقعی چینی مہنگی ہوئی ہے یا چینی سے لوگوں نے مال بنایا، تو کم از کم جب آپ نے فائنڈ آؤٹ کر لیا کہ اس کے اندر لوگ انوالو ہیں تو پھر یہ چینی سستی کیوں نہیں ہوئی؟ جب اس کوارٹر پہ ہاتھ ڈال دیا گیا تو پھر چینی کی قیمت کم کیوں نہیں ہوئی؟ تو آج تک چینی کی قیمت 4 آنے بھی کم نہیں ہوئی. تو اس رپورٹ کے حوالے سے تو میں کیا کہوں، شیخ رشید خود کہہ چکے ہیں کہ 25 اپریل کو رپورٹ نہیں آئے گی. تو 99% امکان تو یہ ہے کہ یہ رپورٹ 25 اپریل کو نہیں آئے گی. اس سے پہلے ہی میں نے کہا تھا کہ ایک بڑا سکینڈل آئے گا جو شاید 25 اپریل کی رپورٹ کو بھی واش آؤٹ کر دے گا. تو ہم نے دیکھا کہ کچھ روز پہلے پاور سیکٹر کا ایک سکینڈل بھی مارکیٹ کے اندر ہی ہوا، اربوں روپے کا فراڈ ہے جی اس کے اندر. تو وہ بھی ایک ساتھ ہی ساتھ سائملٹینیسلی چل رہا ہے. تو اس بات کا امکان تو کم ہے کہ 25 اپریل کو یہ رپورٹ جاری کرے. ہو سکتا ہے رپورٹ آ جائے فرینزک تو، لیکن حکومت اس کو ہولڈ کرے گی اور اس وقت تک ہولڈ کرے گی جب تک اس کے اوپر یہ لوگ بھول نہیں جائیں گے. تو وہ کہتے ہیں نا ایک مثال ہے کہ نہ نومن تیل ہوگا نہ رادھا ناچے گی. تو یہ رپورٹ میرا خیال ہے کہ اس طرح اس میں کچھ سیٹلمنٹ بھی ہو گئے جو میری اطلاعات کے مطابق ہے. اسی لیے آپ نے دیکھا جب رپورٹ آئی تھی تو جہانگیر ترین بہت میڈیا کے اوپر آ کے ایک دم پارٹی کے اندر کے راز کھول لیتے. اب وہ بڑے خاموش ہے. تو خاموشی بلا وجہ نہیں ہوتی. وہ کہتے ہیں نا یہ خاموشی بے سبب نہیں غالب، وہ تو ہے بے خودی بے سبب نہیں غالب. تو میں کہتا ہوں خاموشی بے سبب نہیں ہے. تو یہ خاموشی کسی وجہ سے ہے. تو اس انڈرسٹینڈنگ کے تحت تو یہ 25 اپریل کو فرینزک رپورٹ آنی نہیں چاہیے. اگر آئے گی تو حکومت سے ہولڈ کرے گی اور پھر اس میں جو نام ہیں میرا خیال ہے کہ ان کے حوالے سے کوئی بہت زیادہ بڑا ایکشن نہیں لیا جائے گا. ایک اطلاعات میرے پاس یہ ضرور کوشش یہ کی گئی تھی کہ اس کے اندر جو الائز ہیں یعنی ایک ساؤتھ پنجاب کی پولیٹیکل پارٹی ہے اور ایک جو سینٹرل پنجاب کی پولیٹیکل پارٹی، ان لوگوں کے اگر نام آ جاتے ہیں تو پھر حکومت کو فائدہ ضرور ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو حکومت کو کبھی کبھی دھمکی بھی دیتے ہیں کہ ہم علیحدہ ہو جائیں گے. تو حکومت چونکہ بہت ہی کم ووٹوں پہ کھڑی ہے، یعنی اتنی اکثریت نہیں ہے کہ اپنی حکومت کو برقرار رکھ سکتے. تو الائز کی وجہ سے حکومت بلیک میل ہوتی ہے. اگر یہ شوگر اسکیم کی جو ہے اس میں لوگ آ جاتے ہیں جو الائڈ ہیں ان کے نام آتے ہیں تو پھر حکومت بہتر پوزیشن میں ہوگی کہ الائڈ کو قابو رکھ سکے. تمہارے نام آ گئے ہوں تو اسے نس کے بہاؤ ذرا، اگر بھاگو گے تو پھر وہ جو سزا والی آپ بات کریں کہ سزا، تو پھر چھوٹی موٹی سزا اس وجہ سے ہو جائے گی. اب کچھ بات کرتے ہیں کرونا وائرس کے حوالے سے. تو ڈاکٹر کہہ رہے ہیں کہ اگلے 2 ہفتے بہت خطرناک ہیں، کرونا وائرس انتہا پر پہنچ جائے گا. ہم لاک ڈاؤن نرم کر بیٹھے ہیں اور دوسری طرف ڈاکٹرز کہہ رہے ہیں کہ جو لاک ڈاؤن ہے اس کو سخت کیا جائے. تو اس پر آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں یہ بھی بڑی ایک اس پہ آپ اندازہ لگائیں کہ حکومت نے کتنا بڑا بلنڈر کیا ہے. کرونا وائرس پہ جو ایکچولی اس کو ڈیل کر رہے ہیں وہ ڈاکٹر اور طبی عملہ ہے.
لیکن پتہ نہیں کہاں بیٹھ کے سوچا جا رہا ہے کہ چونکہ ہمارے یہاں لوگ جو ہیں وہ اتنا زیادہ نہیں مرے جتنے امریکہ میں، اٹلی میں یا اسپین میں یا چائنا میں مرے، تو شاید یہ وبا ہمارے اتنی زیادہ نہیں ہے. تو اس وجہ سے پھر لاک ڈاؤن نرم کرنے کا تاثر دینا، پھر لاک ڈاؤن کے دوران آپ نئی پالیسیز انٹروڈیوس کرا رہے ہیں، بزنس پالیسی دے رہے ہیں لوگوں کو، کاروبار کے لیے راغب کر رہے ہیں، تو پھر لوگوں نے بھی اس کو ریلیکس کر لیا. لوگ بھی سمجھ رہے تھے کہ شاید کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. جیسے ہی حکومت نے لاک ڈاؤن میں نرمی کا امپریشن دیا اور سمارٹ لاک ڈاؤن کی بات کی تو کیسز آلموسٹ ڈبل اور 3 گنا ہو گئے. یعنی اگر 100 ٹیسٹ ہوتا ہے اس میں سے 10 کیس پازیٹیو نکلتے ہیں تو ریشو 10% چلا گیا. یہ بہت بڑا ریشو ہے. اگر آپ اندازہ لگائیں کہ اگر 1 کروڑ لوگوں کے ٹیسٹ ہوں تو اس میں سے پھر 10% کا مطلب یہ کہ 10 لاکھ لوگوں کو بھی کرونا وائرس ہونا چاہیے. تو یہ بہت خطرناک ہے. تو ڈاکٹر اس بات کو بہتر سمجھتے ہیں. تو ڈاکٹروں نے یہ کہا کہ ہم تو مر رہے ہیں، ہم تو روز علاج کر رہے ہیں لوگوں کا، آپ نے لاک ڈاؤن نرم کر دیا ہے، مریضوں کی تعداد بڑھ رہی، تو ہم کب تک لڑیں گے؟ ہمارے پاس سیفٹی میجر بھی نہیں ہے، کٹیں بھی نہیں ہیں، تو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ تو آپ برائے مہربانی یہ کریں کہ ایک تو ہم یا تو لاک ڈاؤن لگائیں تاکہ ہمارے پاس جو لوگ آ رہے ہیں ہمیں پتہ ہو کہ یار مجبوری ہے، یہ چونکہ جو مریض آ گیا ہے اس کو دیکھ لیں گے. اگر آپ نے لاک ڈاؤن بالکل جس طرح کا پوزیشن ہو گئی ہے کہ اس میں مریضوں کی تعداد بڑھ گئی، جو خدشہ اگلے 2 ہفتوں میں بڑھ جائے گی، تو ہاسپٹل میں بھی جگہ نہیں رہے گی. جو ڈاکٹر علاج کر رہے ہیں وہ خود بیمار پڑ رہے ہیں، تو وہ ڈاکٹر اس قابل نہیں رہیں گے کہ لوگوں کا علاج کر سکیں. تو ان کا کنسرن یہ حکومت نے پوچھا نہیں ڈاکٹروں سے. یعنی اگر میڈیکل بورڈ سے یا سندھ کے یا پنجاب کے جو بھی ڈاکٹر جن کے بارے میں کہا جا رہا ہے، اب سندھ میں ڈاکٹروں نے پریس کانفرنس کی تو حکومت کہنے لگی یہ سندھ والے پریس کانفرنس کر رہے ہیں وہ سیاست کر رہے ہیں. تو پنجاب کے ڈاکٹر میدان میں آ کے انہوں نے کہا جناب ایسی بات نہیں، یہاں بھی یہی کچھ ہو رہا ہے، ہم بھی مر رہے ہیں. تو کوئٹہ میں بھی ڈاکٹر دیکھے بیمار پڑے ہیں. یہاں پہ PIC ہے جو دل کے امراض کا ہاسپٹل ہے، اس کے اندر بھی ڈاکٹروں کو کرونا وائرس کے سمپٹم نکلے ہیں. تو ہر جگہ ڈاکٹر چونکہ ان کے پاس بھی سیفٹی میجر نہیں ہے، ان کو یہ سب کچھ ہو رہا ہے، تو ان کے کنسرن بہت زیادہ ہیں. تو انہوں نے اپنے کنسرن شو کیے ہیں. اور یہ ویسے بھی WHO کہہ رہا ہے کہ جناب آپ کے ہاں جو سپیڈ اس وقت چل رہی ہے، اس وقت جو رفتار ہے، اس کے حساب سے تو یہ اگلے 2 ہفتوں میں تعداد 2 لاکھ تک پہنچ جائے گی، جو وچ از ویری الارمنگ. تو اس لیے ڈاکٹروں نے کنسرن اپنے شو کر دیے ہیں. اور چونکہ علماء یا دوسرا جو طبقہ فکر ہے وہ اس بات کو ذرا سمجھ نہیں رہے تھے یا اس بات کو سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے، یا ان کے ایموشنز ایسے ہیں. میں ان کے ایموشنز ہرٹ نہیں کرنا چاہتا ہوں. ہر مسلمان کو کی زندگی میں سمجھتا ہے کہ سال میں ایک بار رمضان آتا ہے، گناہ بخشوانے کا سب سے بہتر ایک مؤثر ذریعہ ہے. آپ روزہ رکھتے ہیں، عبادت کرتے ہیں تو اللہ کو رجوع کرتے ہیں، اجتماعی دعا مانگتے ہیں، گناہ بخشواتے ہیں. تو اگر یہ سب ہم نہیں کریں گے تو ہمارے روزے کیسے روزے ہیں؟ تو وہ پھر ایک عادت پڑی ہوئی ہے. کبھی زندگی میں ایسا نہیں ہوا. یہ میرا مطلب ہے ایسے لوگ جن کی عمر 70-80 سال ہو گئے ان کی زندگی میں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ انہیں رمضان کے روزے اس طرح گزارے ہوں. تو بڑا دل دکھتا ہے. ان کا بھی ظاہر ہے، ان کو بھی تکلیف ہے اور ہم سب کو تکلیف ہے. لیکن چونکہ یہ ایک مرض ہے، وبا ہے، اور اس میں تو اسلام نے بھی اس کے اندر چھوٹ دی ہوئی ہے بہت ساری کنڈیشن میں. تو ڈاکٹر نے جو آ کے کہا ہے وہ بڑا کسی حد تک صحیح ہے. اسی بات کو آج فوج نے بھی آ کے سمجھانے کی کوشش کی. حکومت بھی سمجھا تو رہی ہے لیکن وہ اس طرح سمجھا نہیں پا رہی چونکہ وہ خود کنفیوز ہیں. ایک طرف وہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم نے لاک ڈاؤن لگا دیا تو پیسے دینے پڑیں گے لوگوں کو، اتنے پیسے ہیں نہیں، اور پھر لوگوں کے پاس پیسے نہیں اور لوگ باہر نکل آئیں گے، پروٹیسٹ کریں گے، تو پھر حکومت کیا کرے گی؟ تو اس وجہ سے تھوڑا پینک ہے. ویسے تو کہتے ہیں خاص طور کہ میں پینک نہیں ہوں، بڑا کانفیڈنٹ ہوں. تو آپ کی کانفیڈنس ہونے سے کچھ نہیں ہوتا. آپ قوم کی طرف دیکھیں کہ کیا قوم کانفیڈنٹ ہے؟ آپ تو اکیلے کانفیڈنٹ ہو کے یعنی اس حصار میں بیٹھے ہوئے جہاں پہ آپ کے آس پاس کوئی کرونا کا مریض پھٹکتا نہیں، اور اگر پھٹک جائے تو سب پورے پرائم سے ہاسپٹل ٹیسٹ ہونے لگ پڑتے ہیں. تو لیکن جو عام لوگ ہیں تو وہاں تو یہ خطرات موجود ہیں نا. تو میرا خیال ہے خطرہ وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں. تو 2 ہفتے اور گزار لینے چاہیے تو اللہ تعالیٰ بہتر کرے گا. اب ہم کچھ بات کریں گے شہباز شریف صاحب کی. تو اس پر آپ کیا کہیں گے کہ نیب ان کو بار بار کیوں بلا رہی ہے؟ دیکھیے نیب کسی کو جب بلاتی ہے نا تو اس میں بہت زیادہ چانسز ہوتا ہے کہ نیب گرفتار کر لے گی. یہ شہباز شریف صاحب کو تجربہ ہو چکا ہے اور ان دنوں تو حالات بھی ایسے ہیں. اور پھر منسٹر بھی بار بار کہہ رہے ہیں کہ شہباز شریف روزے اندر ہی گزاریں گے. 2 بار نیب نے انہیں پہلے ہی بلایا. تو وہ چونکہ شہباز شریف بھی جب سے واپس آئے ہیں بہت کام کر رہے ہیں اور اتنا کام کر رہے ہیں. پہلی بار ہے کہ ان کا کام میڈیا پہ نظر نہیں آ رہا لیکن پریکٹیکلی آن گراؤنڈ ان کا کام بہت زبردست ہے. انہوں نے اتنا زبردست کام کیا کہ انہیں یہ جو پنجاب کے اندر جتنی کرونا کی وائرس کے جو مریض ہیں یا وہ جو ایریاز ہیں سب کی رپورٹ ان کے پاس ہے اور وہ اس کے اوپر اپنے MNA MPs کو انہوں نے ایکٹیو کیا ہوا ہے. لوگوں کو ہیلپ آؤٹ بھی کر رہے ہیں، سجیشنز بھی دے رہے ہیں، اداروں کو بھی براہ راست وہ انوالو ہے اس کے اندر. تو یہ بات ظاہر ہے حکومت نہیں اچھا سمجھتی اس بات کو
کہ وہ اس کے اندر اپنا انپٹ دے رہے ہیں. یہ انہوں نے ہی جب ڈینگی پاکستان کے اندر پھیلا تھا تو انہوں نے جس طرح کام کیا تھا وہ انہی خطوط کے اوپر, انہی لائن آف ایکشن کے اوپر ٹو آئیڈینٹیفائی اے پیشنٹ اور اس کو ریسکیو کرنا اور پھر اس کے لیے اقدامات لینا, یہ سب وہ کر رہے ہیں. وہ بھی کسی جگہ بیٹھ کے اپنا سارے ایم این اے ایم پی ایس کو لے لیتے ہیں, آن لائن ویڈیو کانفرنس کرتے ہیں. جب حکومت میں تھے تو یہ سب ٹی وی پہ لوگ دکھاتے تھے, جس طرح آج کل ہم کمانڈ اینڈ کنٹرول کا سینٹر کا اجلاس دکھاتے ہیں, ہاں سب 3-4 لوگوں کو لے کے بیٹھتے ہیں. وہ حکومت ہے, حکومت کا بس زیادہ چلتا ہے تو حکومت کی تو میڈیا کے اوپر پورا ایک وہ اس کا دکھا, لیکن باقی جو لوگ کام کر رہے ہیں وہ میڈیا کے اوپر یا تو دکھائے نہیں جا رہے یا کوئی وجہ ہے کہ جس کی وجہ سے وہ نظر نہیں آ رہے. تو کام سارے ہی کر رہے ہیں, جماعت اسلامی بہت کام کر رہی ہے, یہ ایم کیو ایم والے بہت کام کر رہے ہیں اور پی ایم ایل این بہت کام کر رہی ہے. تو یہ پھر اچھا نہیں لگتا کہ کوئی شخص جو ہے گورنمنٹ کو کہ وہ ان کے مقابلے میں ایک پیرلل جو ہے وہ کام کرے اور اپنی گڈ ول ٹھیک کرے. تو اس لیے ان کو ایک بار پھر طلبی کے نوٹس دیے جا رہے ہیں ان حالات میں, جب کہ کرونا پھیلا ہوا ہے اور اچانک نیب کو ہوش میں آنا یہ خطرے خالی نہیں ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ نیب شاید انہیں چاہتی ہے کہ بلا کے گرفتار کر لیا جائے تاکہ وہ یہ کام نہ کر سکیں اور اس کام کا کریڈٹ نہ لے سکیں جس کا وہ لے رہے ہیں. لیکن یہ بات سب کو پتہ ہے, اس لیے میں نے آپ کو بتایا کہ فوج نے سب کا شکریہ ادا کیا. تو وہ کیونکہ فوج کو پتہ ہے کہ کون کون کام کر رہا ہے, تو یہ ضروری نہیں کہ میڈیا کے اوپر کوئی شخص آئے تو تب بھی پتہ چلے کہ لوگ کام کر رہے ہیں. حاجی حنیف طیب صاحب اگر کراچی میں کام کر رہے ہیں تو لوگ ان کو جانتے ہیں کہ وہ بہت کام کرتے رہے, جب سے شروع سے وہ یہ کام کرتے ہیں. تو بہت سے لوگ ہیں, کیا فیصل عیدی کو یہ بتانے کی ضرورت ہے وہ کیا کام کر رہا ہے, کیا سارم ورنی کو بتانے کی ضرورت ہے وہ کیا کام کرے. تو صرف شہباز شریف کو بتانے کی ضرورت اب نہیں رہی کہ وہ کیا کام کریں, لیکن وہ بہرحال کام کر رہے ہیں, بہت کام کر رہے ہیں. تو یہ وجہ ہے کہ ان کو طلبی کے نوٹس مل رہے ہیں, نیب بے چین ہو رہا ہے کہ تاکہ یہ والا چیپٹر تو کلوز کریں. اس کی وجہ سے شہباز شریف کی وجہ سے انہیں چونکہ حکومت کا کویشچن بھی ہوتا ہے, پھر اسمبلی کا اجلاس بلانے میں پرابلم ہو رہی ہے کیونکہ پھر اس میں کویشچن ہوں گے کہ حکومت نے جو پیسہ آیا وہ کہاں خرچ کیا, اب 1.4 بلین ڈالر کی امداد آ رہی ہے وہ کہاں خرچ کر رہی ہے. تو اپوزیشن سوال پوچھتی ہے کہ جناب آپ نے ساس پروگرام کیسے کیسے لوگوں کو دیا, پھر آپ نے کٹس منگائے. تو یہ سارے سوالوں سے بچنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ اپوزیشن کو تن کے رکھو. تو تن کے ایسے ہی رکھیں گے کہ اگر ان کا کوئی لیڈر جیسے نواز شریف باہر چلے گئے ہیں تو شہباز شریف کوئی بول رہے تو ان کو بھی ذرا سائڈ پہ کر دیں. شاہد خان عباسی ہیں تو وہ بھی اندر رہ کے آ چکے. تو یہ سارا اس وجہ سے ہوتا ہے. میرا خیال ہے نیب کہتی ہے کہ ہم نے نہیں گرفتار کرنا, لیکن اگر گرفتار نہیں کرنا تو پھر سوال نامہ بھیجا جا سکتا ہے, ان کو ویڈیو کانفرنس پہ لے کے آپ بات کر سکتے ہیں, وہ اویلیبل ہوتے ہیں. لیکن جب یہ سب کچھ نہیں کر رہے اور آپ بار بار کہہ رہے ہیں جناب ادھر آئیں تھانے آ کے حاضری لگوائیں, تو اس کا مطلب یہ کہ پھر وہ چونکہ وہ پہلے ایک دفعہ گئے تھے اسی غلط فہمی میں اور دھر لیے گئے تھے, تو یہ اور پھر کئی مہینے وہ باہر ہی نہیں آئے. تو پھر نیب جس کو پکڑ لیتی ہے وہ پھر باہر جو ہے وہ کسی وجہ سے ہی آتا ہے. میر شکیل الرحمان کو دیکھیں, انہوں نے کیا کرایا کچھ نہیں, ان کو بھی اندر ڈالا ہوا ہے اور رمضان بھی آ گیا پھر بھی کسی کو شرم نہیں آ رہی کہ کسی کے اوپر کوئی جرم ثابت نہیں ہو رہا, پھر بھی آپ نے ان کو جیل میں ڈالا ہو. تو یہ پھر لوگ سوال اٹھاتے ہیں. تو پھر جو سوال اٹھاتا ہے پھر اس کے اوپر پھر لوگ پھر اس طرح کی جو ایکٹیویٹی ہوتی ہے نا ان کو بھی لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے کہ آپ کتنے ٹرانسپیرنٹ ہیں, آپ صحیح کر رہے ہیں غلط کر رہے ہیں. تو نیب نے اپنی کریڈیبلٹی ویسے ہی لوز کی ہوئی ہے, اور اب اگر وہ بلا بھی رہا ہے تو یہ تو کسی سب کو سمجھ میں آتا ہے کہ وہ کیوں بلا رہا ہے. اب تک کے لیے اتنا ہی. آپ سے ملاقات ہوگی کل. اپنا بہت خیال رکھیے گا.